یا غیاث المستغیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیشہ ہر چیز، ہر کام کرنے کے کچھ آداب اور کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، اور اس کام کرنے کا کوئی نہ کوئی وقت معین ہوتا ہے۔ اگر اس میں کیا جائے تو اس کام کے بہترین نتائج ملتے ہیں۔ اسی طرح دعا، جو کہ بہترین ربط ہے بندے کا خدا سے، تو اس کے لیے بھی کچھ اوقات فضیلت ہیں۔ ان میں سے اکثر کو ہم آج مفصلاً بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوستو، یاد رہے، بار بار ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہم لے کر آتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث اور ائمہ خدا علیہم السلام کے فرامین کا نچوڑ ہوا کرتی ہے۔ مفصلاً فرامین پیش کرنے کا وقت نہیں ہوتا، اس دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی بنا پر ہم ان فرامین اور احادیث کا نچوڑ لے کر آتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جتنی چیزیں آج میں آپ کو بیان کروں گا، جو اوقات فضیلت دعا بیان کروں گا، یہ تمام کے تمام ائمہ خدا، رسول خدا سے نقل شدہ مفاہیم کا نچوڑ ہے۔ تو دوستو، آئیں کہ دعا کے قبولیت والے وقت کون سے ہیں۔ پہلا وقت ہر نماز واجب کے بعد دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ سعد کے آل محمد کا فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا حَوَائِجُكُمْ عَقِبَ فَرَائِضِكُمْ، تم اپنے حاجات کو واجب نمازوں کے بعد طلب کرو، اور آذان و اقامت کے درمیان۔ ایک روایت کے بنا پر اقامت و نماز کے درمیان، تو گویا یہ ہوا کہ آذان کے بعد دعا مانگنا وقت فضیلت رکھتا ہے، اقامت کے بعد قبل از نماز جو ہے دعا مانگنا، اور اس کے بعد تیسرا قرآن کی تلاوت کے بعد قرآن کے سنتے وقت، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ 100 آیات قرآن کی تلاوت کے بعد پھر 7 مرتبہ اللہ 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 کہے تو یہ بھی وقت فضیلت ہے۔ تو گویا قرآن کی تلاوت چاہے یعنی کہ چند آیات کریں، ایک یعنی کہ حدیث میں آیت معین کی گئی ہے کہ 100 آیت کے بعد دعا مانگی جائے، تو یہ وقت فضیلت ہے۔ اور دن میں کچھ ایسے اوقات ہیں جو دعا کی فضیلت والے ہیں، مثال طلوع آفتاب سے پہلے، زوال کے وقت، غروب سے پہلے، اور رات میں بھی کچھ ایسے اوقات ہیں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوا کرتے ہیں، رات میں ایک حصہ گزر جانے کے بعد۔ دوسرا وقت فضیلت آدھی رات، تیسرا فجر کے قریب، یعنی فجر کے قریب سے مراد کیا ہے؟ نماز تہجد کے بعد، چوتھا نماز فجر کے بعد۔ یہ ہیں دن اور رات میں اوقات فضیلت دعا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہفتے میں کچھ اوقات فضیلت ہیں، جیسے شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ دینے کے بعد جب امام جمعہ خطبہ دے دے، اس کے بعد ایک روایت میں کہ خطبے کے وقت، اس کے بعد سال کے مہینے ہیں جن میں اوقات فضیلت دعا کے ہیں، مثال ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں یہ ہے کہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت، یعنی اور خصوصاً ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور ماہ ذوالحج کا آخری عشرہ۔ سال میں بھی اسی طرح کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جو کیا ہے اوقات فضیلت دعا میں سے ہیں۔ پہلی محرم الحرام اور پہلی رجب، 15 رجب، 27 رجب، نصف شعبان یعنی کہ 15 شعبان، اور لیلۃ القدر، عید الفطر، یوم العرفہ، عید الضحیٰ، اور باقی ائمہ کے جو میلاد ہوتے والی تاریخیں ہیں، یہ بھی اوقات فضیلت دعا میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ ایسی حالات ہیں جو دعا کے فضیلت والا وقت رکھتی ہیں، اگر اس وقت دعا مانگی جائے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ کون سے؟ حالت سجدہ کے وقت، کیونکہ سجدہ مرکز بندگی ہے، انتہائی مقام بندگی ہے۔ حالت بیماری میں، یعنی بیماری کے وقت دعا، اگر کوئی بیمار دعا مانگے تو یہ وقت فضیلت ہے، اور یہ حالت بیماری میں اگر کوئی مانگے۔ حالت سفر میں، حالت جہاد میں، یعنی جب جہاد کے لیے صف آرائی ہو جائے اس وقت۔ حالت مظلوم میں روایت تو یہاں تک ملتی ہے کہ مظلوم اور خدا کے درمیان میں کوئی حجاب ہی نہیں رہتا۔
حالت خوف خدا میں لرزتے ہوئے جب آنسو گرنا شروع ہو جائے اس وقت. اس کے علاوہ بھی برسات برستے وقت، زمزم پیتے وقت، آندھی زلزلہ آتے وقت، یہ مختلف مقامات ہیں جو دعا کے قبولیت والے اوقات ہیں. اگر ان اوقات میں دعا مانگی جائے تو دعا کے مستجاب ہونے، دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آداب دعا کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کے بعد طریقہ دعا کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ کے اگر دعا مانگی جائے تو یقیناً دعا قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے. خدا آپ کا حامی و ناصر رہے. والسلام.